اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب. آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے. تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھائے. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی. یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی. نمبر ایک، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے. اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، نکتہ سمجھیں. بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے. بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا. ہاں، رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس. انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں. تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں. یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں. اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا. اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے. حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا، بلکہ ترجمۃ الباب سمجھا دوں آپ کو جو میں نے، وہ کیا تھا؟ اوپر تھا باب نمبر 85، امام بخاری نے فرمایا باب الی این یرفع یدیہ، یہ اس کا عنوان ہے، ترجمۃ الباب ہے. آگے فرمایا وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ. اب یہ جو حدیث ہے رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان نہیں کی. قول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا. یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند، ترجمۃ الباب میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فقہ ہے. اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں یہاں، بڑا اہم نقطہ ہے. فقہ حنفی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور امام اعظم پر اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ائمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں، وہ مراسیل دے دیتے ہیں، صحابہ کا قول مرسل صحابی دے دیتے ہیں، مرسل تابعی دے دیتے ہیں، وہ مقطوع روایت دے دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تھے، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا، فلاں صحابی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا. فقہا ائمہ فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ فقط اس طرح قول نقل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں. وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری سند کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے. لہٰذا ہم ان کی بات کو ان کی بات کو نہیں مانتے. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب دے رہا. یاد رکھ لیں، امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل، جو ائمہ فقہ اور ائمہ مذہب ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی، بشمول امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں
تو یاد رکھ لیں حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. وہ خود معتمد ہوتا ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یا وہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، خود خیر القرون سے ہے، اور اپنی پوری محقق سند کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان کر رہا ہے کہ ابن سیری نے کہا، شابی نے کہا، زہری نے کہا، فلاں نے کہا، حسن بصری نے کہا، قتادہ نے کہا، اکرمہ نے کہا. جب وہ اعتماد کے ساتھ، پوری ثقافت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو، جس سند پر انہیں علم بھی ہے، اعتماد بھی ہے، جب ان کے قول سے بیان کرتے ہیں کہ فعل رسول اللہ ہاکذا او قال رسول اللہ ہاکذا، یا ہاکذا یفعل رسول اللہ، یا ہاکذا یقول رسول اللہ، جب وہ ان کا قول روایت کرتے ہیں تو اعتماداً ان کا قول حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمۃ الباب میں کیا ہے وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمۃ الباب میں، یہی ائمہ فقہ کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا ہے. امام اعظم کا ترجمۃ الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے، بیان حکم کے لیے ہے، استنباط احکام کے لیے ہے، اور اپنے فقہی مذہب کے اظہار کے لیے ہے، اس وجہ سے اور وہ چونکہ امام بخاری کو چونکہ یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر، اور ابو حمید کو اعتماد ہے سند پر کہ حضور نے ایسا فرمایا، لہذا امام جب اعتماداً، ثقافت کے ساتھ اعتماداً کہتا ہے بیان فقہ کے لیے، تو وہ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے. لہذا ائمہ فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا ہے، اور جہاں وہ پوری سند کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے. تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں. یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے. نیچے حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے. بس اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی. کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنی فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا. جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے. اب آئیے، جب یہ بات ہو گئی تو اب ہمیں حدیث صحیح منکبے کے بعد کانوں تک اٹھانے کی احادیث صحیحہ بھی موجود تھی. امام بخاری نہیں لائے، امام مسلم لائے ہیں. یہ میں نے توقید فی المسح کی جو بات حدیث کی آپ کو بتا دی تھی، وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا. اور امام مسلم آگے لائے ہیں. مسلم شریف کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں 9واں باب ہے، اور باب کا عنوان انہوں نے بنایا باب استحباب رفع الیدین، ہاتھ اٹھانے کا استحباب، حذو المنکبین، وہی کاندھوں تک کا باب ہے. اس باب میں
امام بخاری پہلے تو اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں لائے ہیں، امام مسلم، اور اس کے بعد حدیث نمبر 863 اور حدیث نمبر 864 دو حدیثیں یہ امام مسلم لائے ہیں صحیح مسلم میں۔ فرماتے ہیں ان مالک بن الحویرث، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ، اب ہمارا فقہی مذہب کیا ہے، ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک؟ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ اب یہ مذہب کہاں سے ثابت ہے کانوں تک اٹھانے کا؟ امام مسلم کی روایت سے۔ امام مسلم نے مالک بن حویرث سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر آپ نے کی فرمائی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اتنا اونچا اٹھائے کہ کانوں کے برابر کر دیے، کانوں کے برابر کر دیے۔ تو اب حذف اذنی کی حدیث امام مسلم لے آئے، بخاری نہیں لائے، اور اگلی حدیث پھر امام مسلم ایک اور لائے ہیں، اس میں فرمایا انہو ان قتادہ کرتے ہیں پچھلی سند کے ساتھ ہی، انہو رأى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنی، ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ یہ جو کانوں کی فروع یہاں تک ملا دیا۔ اب یہ دو حدیثیں امام مسلم نے روایت کی جس سے مذہب حنفی ثابت ہوا، امام بخاری نہیں لائے۔ یہی حدیث اس طرح اذنی کی امام ترمذی لائے ہیں، امام ترمذی نے بھی روایت کی۔ اسی طرح یہ حدیث امام مالک بھی لائے ہیں موطا میں۔ اب آپ دیکھیں کہ احادیث صحیحہ جو امام مالک، وہ بھی کتب صحاح میں ان کی شامل ہے الموطا، امام مالک کی روایت میں ہے موطا میں، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر کتب میں ہے، ایک امام بخاری میں کے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا کہ ترجمۃ الباب میں ان کا ایک فقہی مذہب ہے، اس کے مطابق حدیث درج کر دی۔ میں یہ آپ کو ایک بڑا وسیع تناظر میں نقطہ سمجھا رہا ہوں، کوئی کہے رفع یدین والی نہ کرنے والی حدیثیں نہیں، کوئی کہے آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں آہستہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی کہتے فاتحہ خلف الامام ہم نہیں کرتے، ترک کرتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ، وہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں۔ میں پوری بنیاد رکھ رہا ہوں کہ بخاری میں حدیثیں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح نہیں آتی، یوں بحث نہیں کی گئی۔ یہ آج کی نشست کا خاصہ ہے کہ امام اگر اس انداز سے دیکھیں تو بخاری شریف میں بہت سی حدیث وہ نہیں ہیں جو ہم دیگر جگہوں سے لیتے ہیں۔ اب المنہاج السوی سے میں آپ کو اس طرح باقی بہت ساری کتب میں جانے کی بجائے چند نمونے آپ کو سمجھا دوں بڑے اہم۔ یہ میری اپنی کتاب ہے المنہاج السوی، میں نے صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث 40 کتب حدیث سے میں نے تیار کی۔ اب بڑی اہم چیز ہے وہ سنتے آئیے۔ سب سے پہلے یہ جو ترک رفع یدین کی روایت اور حدیث بخاری نے نہیں لی، اب بنیاد تو سمجھ گئے نا۔ علقمہ سے روایت ہے، ان علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں سنن ابی داؤد سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور سنن ترمذی سے اور سنن نسائی سے، صحاح ستہ کی تینوں کتابیں، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جو نماز جس طرح حضور علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا یا آپ دکھائیں۔ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی ہاتھ اٹھائے اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ فرمایا یہ طریقہ حضور کی نماز کا تھا۔
وقال ابو عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اب امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، بولیے امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں، 2 حدیثوں میں امام بخاری کے شیخ بھی ہیں۔ امام ترمذی صرف شاگرد نہیں ہیں، شاگرد بھی ہیں اور استاذ بھی، شیخ بھی ہیں۔ بخاری شریف میں 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت کی ہیں، لکھ لیں۔ بعض علماء محققین نے ایک حدیث کو لکھا ہے، ایک حدیث روایت ہوئی، عام اہل علم میں یہ معروف ہے، مگر مغالطہ لگا ہے تو میں نے مطالعہ کر کے دوسری حدیث نکالی ہے۔ 2 حدیثیں امام بخاری نے امام ترمذی کا نام لے کر ان سے روایت کی ہیں۔ اب وہ امام ترمذی جو علل الحدیث کے امام ہیں، حدیث کے علل کے اور روات کے اور رجال کے امام ہیں، اور امام بخاری کے تلامذہ میں سے بھی اور شیوخ میں بھی، بخاری میں جن کی 2 روایتیں ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث مقبول ہے یا نہیں؟ بولیے، مقبول ہے یہ حدیث۔ مگر امام بخاری نے روایت، امام بخاری اور مسلم نے نہیں کی، اگر 2 نے نہیں کی تو 3 نے لے لی ہے، ترمذی نے بھی، ابو داؤد نے بھی اور نسائی نے بھی۔ اور پھر آگے حدیث خالد بن عمر اور ابو حذیفہ سے، قالوا حدثنا سفیان باسنادہ بہذا، یہ اوپر کی اسناد کے ساتھ، قال فرفع یدی فی اول مرۃ وقال بعض مرۃ واحدہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اور بعضوں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے۔ ورواہ ابو داؤد، اس کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت براء بن عازب کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے روایت کی۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے، رفع یدین کیا کانوں تک، اور پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، تکرار نہیں کیا۔ تو مذہب حنفی ثابت ہوا یا نہیں؟ تو یہ کہنا کہ بخاری میں نہیں ہے، یہ علم کی دنیا میں یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا سوائے جہالت کے۔ ہزارہ حدیث ہیں، ہزارہ احکام ہیں جو بخاری میں نہیں، مسلم میں ہیں، اور جو دونوں میں نہیں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اسناد صحیح ہے، حسن ہے، مقبول ہے، اور دیگر اسناد کے ساتھ اس کی تائید ہے۔ وہ کوئی بھی امام لے لے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں تو نہیں ہوئے۔ پھر امام دارقطنی نے روایت کیا، فرمایا فلم صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، انہوں نے نماز میں افتتاح پہلی تکبیر تحریمہ کے سوا کسی وقت بعد میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو مقصد بات کا یہ تھا، امام بخاری نے نہیں لیے، وجہ کہ انہوں نے باب ہی قائم نہیں کیا، اور بعض اماموں نے باب ترک رفع الیدین کا قائم کیا۔ امام نسائی نے رفع الیدین کا باب بھی قائم کیا، اور اگلا باب باب و ترک ھذا، رفع یدین ترک کرنے کا باب بھی قائم کیا۔ تو سیاستہ کے بعض امام دونوں طرف کے باب بناتے ہیں اور دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں، یا ایک ہی باب میں دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں۔ امام بخاری صرف ایک طرف کی لاتے ہیں کیونکہ اوپر ترجمۃ الباب میں اپنا فقہی مذہب بیان فرما چکے ہیں، اور یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔
وہ محدث بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، اپنا اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اجتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں، پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف بخاری میں دکھاؤ۔ بھائی جو بات امام بخاری کے اجتہاد میں نہیں ہے، مختلف ہے، وہ امام بخاری کیسے لائیں گے؟ وہ مسلم لائیں گے یا ابو داؤد لائیں گے یا ترمذی لائیں گے یا نسائی لائیں گے؟ اسناد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب اسی طرح آگے آئیے، آگے قرات۔ امام بخاری نے جتنے ابواب بنائے ہیں، قرات کے ابواب بنائے ہیں، پڑھنے کے، امام کے پیچھے بولیے پڑھنے کے۔ کوئی باب ترک القرات کا امام بخاری نے نہیں بنایا۔ ترک القرات کا امام بخاری نے باب، یہ بات جب انہوں نے باب ہی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ فقہی مذہب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہ تھی اس لیے باب نہیں بنایا تو یہ بات غلط ہوگی۔ ہم ثابت کر چکے ہیں بھئی صحیح حدیثیں 97,500 تو امام بخاری کو ہی یاد تھی، جو انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی، امام مسلم نے لی ہیں اور انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا، وہ بھی صحیح تھی، مگر چونکہ امام بخاری کے فقہی مذہب میں وہ بات نہیں، اوپر اجتہاد میں نہیں، لہذا وہ نہیں لائے۔ اب انہوں نے ترک القرات کا باب نہیں باندھا، امام مسلم حدیث لائے ہیں۔ اب امام مسلم بھی چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں، یہ بات سمجھیں، چونکہ رفع الیدین کے قائل ہیں، تو ایک حدیث ہے جو ترک رفع الیدین کا باب ہونا چاہیے تھا صحیح مسلم میں بھی، مگر انہوں نے قائم نہیں فرمایا۔ حدیث اور مضمون کی ہے اور انہوں نے ایک اور مقام پہ وارد کی ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اور باب سجود التلاوہ، چونکہ اس حدیث میں مضمون سجدہ تلاوت کا آیا ہے، تو سجدہ تلاوت کے مضمون کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے باب میں امام مسلم یہ حدیث لے گئے، مگر اس سجدہ تلاوت سے پہلے امام کے پیچھے امام کے ساتھ قرات نہ کرنے کا مضمون آیا ہے، اس کا الگ باب نہیں بنایا۔ عن عطاء ابن یسار انہ سأل زید بن ثابت، حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، عن القراءۃ مع الامام، میں نے پوچھا عن القراءۃ مع الامام کہ امام کے ساتھ قراءت کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باب خلف الامام نہیں آیا، مع الامام آیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، امام کے ساتھ قراءت کرے یا نہ کرے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی چیز میں بھی امام کے ساتھ قراءت جائز نہیں ہے، قراءت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں، بولیے یہ حدیث امام، اور آگے بعد میں فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ والنجم اذا ہوا میں نے حضور کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں فرمایا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب لا قراءۃ مع الامام یہ باب امام مسلم نے قائم نہیں کیا، اس کو سجود التلاوت کے باب میں حدیث دے دی۔ اگر کوئی باب اس عنوان سے بھی قائم ہوتا کہ باب لا قراءۃ مع الامام، اور یہ حدیث جہاں سجود التلاوت میں بیان ہوئی تھی وہاں اس باب میں بھی درج ہو جاتی تو پڑھنے والوں کو باب کا عنوان پڑھ کے سمجھ آ جاتا کہ امام کے ہوتے ہوئے قراءت نہیں کی جاتی، تو دونوں معنی نکلتے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ امام حدیث جب ایک باب قائم ہی نہیں کرتا اور احادیث اس باب میں پھر نہیں لاتا یا دوسرے باب میں لاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن پھر اس طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ اب اس کے اوپر میں جو آگے احادیث کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ، امام مسلم نے خود امام مسلم نے روایت قائم کی، بیان کی، عن قتادہ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وفی حدیث ابی ہریرہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اخرجہ مسلم وقال هو عندي صحیح۔ امام مسلم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے،
حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ اب یہ جو حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرے تو چپ ہو جایا کرو، اب اگر یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا کا باب قائم کر کے اس کے نیچے درج کی جاتی تو فاتحہ یا قرات خلف الامام یا عدم القرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مگر یہ باب قائم نہیں فرمایا، اس کی جگہ یہ حدیث امام مسلم لے گئے ہیں کس باب میں؟ التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کے باب میں لے گئے ہیں۔ جب تشہد کے باب میں حدیث درج ہو گئی، اب وہ جب باب ہی نظر سے نہیں گزرا، تشہد کا باب ہے تو دھیان کہاں جائے گا؟ یہ تو بیٹھ کے لفظ بلفظ کوئی ارک ریزی کرے گا، راتیں زندگی کی جاگے گا اور ساری زندگی سمندروں میں غوطہ زنی کرے گا تو نکلے گا کہ یہ حدیث اس مضمون کی تھی مگر اس باب میں نہیں آئی۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باب قائم ہوئے یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، یہ ائمہ حدیث کے اجتہاد ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچی تو انہوں نے باب و ترک القراءۃ خلف الامام یہ باب قائم کر کے حدیث لکھ دی، اور یہ حدیثیں امام بخاری مسلم کو پہنچی، انہوں نے دوسرا عنوان قائم کر کے حدیث لکھ دی، ترجمۃ الباب بدل گئے، حدیث وہی رہی، اس لیے فقہ حنفی بھی حدیث صحیح پر قائم ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ اگلی حدیث ہے، امام ترمذی اور امام مالک لائے ہیں، ترمذی اور امام مالک، بات بڑی اہم ہے، امام مالک اور امام ترمذی حدیث لائے ہیں موطا میں اور جامع ترمذی میں، اور قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ اور حدیث کیا ہے؟ انہ سمع جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکعت بھی خواہ پڑھے، امام ایک رکعت بھی پڑھے مگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو گویا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اور ساتھ فرماتے ہیں الا ان یکون وراء الامام، ہاں سوائے اس بات کے کہ اگر وہ امام کے پیچھے باجماعت پڑھ رہا ہو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ایک رکعت بھی خواہ پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں، ہاں یہ استثناء ہے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج۔ تو معنی کیا نکلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جائز نکل آیا نا، کہ یہ اکیلے پڑھنے کا حکم تھا، امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم۔ اب حدیث بڑی واضح ہے، الا ان یکون وراء الامام، حدیث بڑی واضح ہے، الا ان یکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں، مگر ہوا کیا؟ حدیث یہ ہے، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کہاں کیا؟ کتاب الصلاۃ میں۔ اب بڑی توجہ طلب، اس میں امام ترمذی نے باب کیا باندھا ہے؟ میں آج یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، جو باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، یہ کھنگال کے نقطہ سمجھ، جو ابواب باندھے گئے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہیں، حدیث رسول وہ ہیں جو نیچے درج ہوئی ہیں، ابواب ہر امام نے، امام حدیث نے اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی ہیں، ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے۔ اب حدیث بڑی کلیئر ہے، الا ان یکون وراء الامام۔ اب اس میں کوئی جہری یا سری نماز کا ذکر ہے؟ فجر کی ہو یا مغرب عشاء کی ہو یا ظہر عصر کی، اونچے پڑھنے والی یا آہستہ، کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ امام ترمذی نے باب باندھا اور اس میں حدیث لائے، ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ، جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے قراءت نہ کی جائے، باب یہ قائم کیا جہری نماز کے پیچھے، اور جو حدیث درج کی ہے اس میں جہر اور سر کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں؟ اب حدیث کو دیکھیں،
یا محدث کے عنوان باب کو دیکھیں. بولیے ہمارا مذہب ہم نے کس پر رائے قائم کرنی ہے؟ چیپٹر کے ٹائٹل پر یا حدیث مصطفی پر؟ لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوا، انہوں نے باب کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا. اب یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے اور آپ حیران ہوں گے، یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. باب نمبر 117 ہے اور باب ہے ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بہ. جب امام اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہو تو اس وقت ترک کر دینا قراءت کا، نہ پڑھنا. باب یہ قائم کیا ہے اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی. اس باب میں وہ حدیث بھی درج کر دی ہے جس میں جہر اور سر کا سرے سے، وہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے پڑھی. اب ترمذی شریف بھی ہے، کل من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، یہ اس کا باب ہے. تو جہر الامام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، مطلقاً عدم قراءت کا بیان ہے کہ اکیلے پڑھے تو قراءت کرے، اگر امام کے پیچھے ہو تو نہ کرے. حدیث یہ ہے، مگر باب مختلف لفظ، جہر الامام کا لفظ لگ جانے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا سارا رجحان بدل گیا. اب اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ایک اور حدیث بھی اس میں لائے ہیں. اب یہ حدیث امام ترمذی سنن ترمذی لکھیں، باب نمبر 76، باب نمبر 76 امام ترمذی نے باب قائم کیا. میں آج آپ کو بخاری کے باب، حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کی بحث سمجھا کر بخاری، مسلم، ترمذی سب کا موازنہ کروا رہا ہوں. اب ترمذی کو دیکھیں، ترجمۃ الباب کہتے ہیں عنوان باب، اور حدیث الباب حدیث نبوی جو روایت ہوئی. باب امام بخاری نے قائم کیا باب رفع الیدین عند الرکوع. کیا باب ہے؟ رکوع کے وقت رفع یدین کرنا. باب کا عنوان یہ ہے. جو حدیثیں تو رکوع کے وقت رفع یدین کی ہیں وہ تو اس باب کے تحت آنی چاہیے، آنی، اور وہ حدیثیں جو رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے وہ بہتر ہوتا کہ وہ اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، ان کے لیے الگ باب قائم ہوتا تو پھر یہ حنفیہ پر اعتراض نہ آتا. اب باب ہے رفع الیدین عند الرکوع، رکوع میں رفع یدین نہیں ہوگا. باب یہ ہے، اس میں دوسری حدیثوں کے ساتھ اب میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس باب کے تحت امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ ایک حدیث یہ بھی ہے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا دکھائیں. فصلی، پر نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھی اور سب سے پہلے ہاتھ رفع یدین کیے تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح میں، اور پھر ساری نماز میں کہیں رفع یدین نہیں کیا. حدیث ہے ساری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، اور درج یہ حدیث کس باب میں کی ہے؟ رفع الیدین عند الرکوع، رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کے باب میں. حق ہے، ہمارا احترام ہے، یہ ہمارے امام ہیں سب ہمارے سر اور آنکھوں پر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا کسی پر، کیا مجال، گناہ ہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ حدیث امام ترمذی اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، کیونکہ یہ حدیث اس باب کے تحت بنتی نہیں ہے. اس میں وہی حدیثیں لاتے جو رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کو ثابت کرتی تھی. یہاں تو خود حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے پہلی افتتاح کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. یہاں تو نفی ہو رہی ہے باب کی، جو باب کا عنوان ہے اس کی. تو کیا طریقہ بہتر ہوتا؟ اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرا باب قائم فرما دیتے، باب ترک رفع الیدین الا اول مرہ، یہ باب قائم ہوتا. باب ترک رفع الیدین الا فی اول مرہ. تو اب وہ باب قائم نہ کرنے کی وجہ سے حدیثیں چھپ گئی. اب اسی طرح میں وہ پہلے حدیث دے چکا،
جہر والی کہ جہر کا کوئی ذکر نہیں، مگر وہ باب دوسرا قائم ہو جانے کی وجہ سے ایک مغالطہ آ گیا۔ یہ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے، موطا امام مالک، نوٹ کر لیں، اور آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، جو نہیں ہیں بعد میں گھر جا کے پڑھتے رہیے۔ کتاب الصلاۃ، کیا کتاب الصلاۃ، اور اس کا باب ہے 8واں کتاب الصلاۃ کا، باب ما جاء فی ام القرآن، باب ما جاء فی ام القرآن، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو اس کے بارے میں آیا۔ یہ نہیں باب قائم کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا قرات نہ کرنا، یہ باب نہیں قائم فرمایا۔ باب ہے ما جاء فی ام القرآن۔ اس باب میں جو حدیث امام مالک ایک لائے ہیں، انہ سمع جابر بن عبد اللہ، یہ میں موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 191، حدیث نمبر 191، فرمایا یقول من صلی رکعتن، وہی حدیث، لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی، جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی مگر اس میں ام قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو ہو جائے گی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اب باب میں حدیث درج کی ہے، امام مالک نے خود فرمائی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی تو نماز ہوگی، مگر اس کا باب نہیں قائم فرمایا۔ اگر باب الگ قائم فرما دیتے تو اچھا ہوتا، اب بھی اچھا ہے مگر مزید اچھا ہوتا، اس میں الگ الگ احکام واضح ہو جاتے۔ اب نفس حدیث میں آپ نے دیکھا، نفس حدیث میں وہ بات نہ تھی، اور آگے پھر ایک حدیث ہے، اگلا باب ہے باب نمبر 50، اور کتاب کا باب نمبر 10، اور پڑھیے باب کا عنوان ہے باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ، امام کے پیچھے اس نماز میں قراءت نہ کرنا جس میں وہ جہری قراءت کرتا ہے، یعنی فجر مغرب اور عشاء، یعنی جہری نمازوں میں، کیا جہری نمازوں میں قراءت امام کے پیچھے نہ کرنا، یہ باب ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، عاشق رسول نے اور امام اہل مدینہ نے باب یہ قائم کیا، فقہی رجحان ہے، بس امام اعظم کا بھی فقہی رجحان ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ تو میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر یہ حق فقہی رجحان کے مطابق ابواب بنانا اور ان کے مطابق حدیث لانا، امام بخاری کو یہ حق دیتے ہو، امام مالک کو دیتے ہو، امام مسلم کو دیتے ہو، امام ترمذی کو دیتے ہو، سب ائمہ کو دیتے ہو، یہ حق امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں نہیں دیتے؟ اتنی سی بات ہے۔ تو امام مالک نے ایک باب قائم کیا جاری نماز میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنا، اور پڑھیے حدیث کیا ہے، سنیے بڑی غور سے لفظ حدیث کے، ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر، کان اذا سئل، ان سے جب پوچھا گیا، حل یقرأ احد خلف الامام، کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قراءت کرے؟ اس حدیث میں سوال میں جہری غیر جہری کا کوئی ذکر ہے؟ بولیے، آپ علماء بیٹھے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اذا کان سئل حل یقرأ احد خلف الامام، کیا امام کے پیچھے قراءت کی جائے یا نہ کی جائے؟ جہری سری کا کوئی فرق یہاں کوئی ذکر ہے؟ مطلقاً سوال تھا، کیا امام کے پیچھے مقتدی قراءت کرے؟ یہ پوچھا گیا۔ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام، جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اسے کافی ہوتی ہے، پیچھے مت پڑھے، یہ جواب ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، پھر اس اطلاق کی مزید توثیق کر دی، تصریح کر دی مطلقاً، کہ جب امام کے پیچھے اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، امام مالک بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، جب کوئی مقتدی کبھی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے، خواہ جہری ہو یا سری، نفس حدیث میں، متن حدیث میں، سوال میں اور جواب میں کہیں بھی جہری سری کا بیان نہیں، مطلقاً۔
تو پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہوتی ہے۔ یہ جواب تھا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور جب وہ شخص اکیلا نماز پڑھے تو تب قراءت کرے۔ اب حدیث اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں، اپنے ابلاغ میں بڑی واضح ہے، مبہم نہیں ہے، شک و شبہ اور التباس سے بالا تر ہے، مگر کیا کریں؟ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل مدینہ نے امام مسلم اور امام ان کی طرح اس حدیث کو جس باب کے تحت درج فرما دیا وہ ہے ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فی، جہری نمازوں میں قراءت نہ پڑھی جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں محدثین جب گفتگو کرتے ہیں، میں وہ حق استعمال کرتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ طریقہ محدثین ہے۔ آپ پڑھ لیں، جس کتاب کو پڑھ لیں، آپ امام اسقلانی کو پڑھ لیں، آپ امام کرمانی کو پڑھ لیں، آپ امام عینی کو پڑھ لیں، امام قسطلانی کو پڑھ لیں، امام نووی کو پڑھ لیں، آپ شروح بخاری کو پڑھیں، شروح مسلم کو پڑھیں، شروح ترمذی کو پڑھیں، شروح ابی داؤد کو پڑھیں، ہر محدث بیان کرتا ہے کہ یہ جو حدیث الباب سے ترجمۃ الباب مختلف ہے، جوڑ نہیں کھاتا۔ وہ لکھتا ہے کہ حدیث الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا، کبھی بیان کرتا ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں اختلاف ہے، فرق ہے، مطابقت نہیں ہے، لکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں، تراجم الابواب پہ لکھنے والے کل محدثین بیان کرتے ہیں کہ مطابقت نہیں ہے۔ سو میں ان کے تتبع میں ادباً عرض کر رہا ہوں، ان بہت ساری کتب میں جہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحاح ستہ میں، موطا امام مالک میں اور بخاری اور مسلم میں کثرت سے مذہب امام اعظم ثابت نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ درج شدہ احادیث اور تراجم الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ احادیث وہی ہیں، کسی اور کتاب کو نہ لیں، صرف صحاح ستہ پر مدار کریں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد پر ہی مدار کریں، وہی حدیث جو انہوں نے لی۔ تراجم الابواب بدل دیں، پورا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ ثابت ہو جائے گا۔ اب جو تراجم ہیں ان کے، وہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ ان کے اجتہاد ہیں، اور ہم اجتہاد بخاری کے مقلد نہیں ہیں، ہم اجتہاد ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام بخاری ہمارے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام مطلق ہیں، امام الائمہ ہیں، امام الحفاظ ہیں، سب سے بڑے سرتاج ہیں، سورج ہیں، مگر روایت حدیث کے، فقہ الحدیث کے نہیں، فقہ کے امام نہیں، روایت حدیث کے امام ہیں۔ فقہ کے امام ابو حنیفہ ہیں، جن کا ہر کوئی عیال ہے، جن کا ہر کوئی محتاج ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے، یہ مسائل احادیث کی وجہ سے نہیں، تراجم الابواب سے۔ اس لیے میں نے جب اپنی حدیث کی کتابیں آج انہی کتب میں سے حدیث لے کے مرتب کی تو میں نے سب کے تراجم الابواب الگ قائم کیے۔ یہ حق ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ حق ہے۔ جو حدیث کی کتاب جمع کرے، مرتب کرے، اس کا حق ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کو قائم کرے۔ یہ وہ حدیث آ گئی، کیوں آئی؟ وجہ بتاتا ہوں وہی، جیسے امام بخاری ترجمۃ الباب لاتے ہیں، اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد اور امام مالک کا طریقہ کہ حدیث کو بیان کر کے اینڈ پر اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرتے تھے، سری میں کرتے تھے۔ آگے لکھ دیا مسئلہ، قال یحییٰ سمعت مالکا یقول الامر عندنا، کہ ہمارے یہاں حکم یہ ہے ان یقرأ الرجل وراء الامام فیما لا یجہر فیہ الامام بالقراءۃ ویترک القراءۃ فیما یجہر فیہ الامام بالقراءۃ۔ سری نماز ہو تو اس میں قرات کی جائے، جہری ہو تو ترک کر دی جائے۔ فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے، تو چونکہ مذہب یہ ہے اس لیے اس حدیث کو بھی اسی باب میں لے آئے، یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھا۔ تو یہ مسئلہ مفہوم کا ہے۔ اسی طرح جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، یہ بخاری شریف پڑھی ہے میرے سامنے، جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں، میں ترجمۃ الباب دے رہا ہوں بخاری شریف کا سارا،
آمین بالجہر کی ایک خاص جملہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بآواز بلند جہر کہنا، باب قائم ہوئے ہیں التامین الجہر بالتامین. امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا. اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے. ایک حدیث، میں دیگر کتابوں کی نہیں، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. یہ امام بخاری صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھ لیں، باب نمبر 111، باب جہر الامام بالتامین، جہر الامام بالتامین. اور پھر آگے باب نمبر 113، اس میں ہے جہر المأمون بالتامین، امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا. یہ باب نمبر 111 ہے. اور باب نمبر 113 میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا. لکھ لیے دونوں باب. اب آپ غور فرما لیں. باب جہر الامام بالتامین 111 نمبر باب. اب میں نے ترجمۃ الباب سنا رہا ہوں. پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا، اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت عطا کا قول کہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے، جب مسجد میں آمین کہتے تو اونچی آواز بلند ہوتی. قول بیان کیا. پھر سیدنا ابو ہریرہ کا قول بیان فرمایا، وہ صرف یہ کہ کسی کی آمین ترک نہ ہو جائے بس. حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ آمین ترک نہ کرتے. یہ ترجمۃ الباب کا مواد آ گیا. باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے، امام بخاری نے باندھا. اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری، حدیث ایک ہی لائے، صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے، اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے، مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کاش اچھا ہوتا، میں ائمہ حدیث کی پیروی میں عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو باب فی فضل التامین میں لاتے. اس حدیث کے مضمون میں الجہر بالتامین کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. اونچی آواز سے آمین پڑھنا، اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. لہذا فضل التامین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی. یہ وہ طریقہ جہاں محدثین نے ترجمۃ الباب سے اختلاف کیا ہے. حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا، حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے. یہ پہلا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے. باب نمبر 113 جہر المأمون بالتامین. اگلا باب مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. کیا بولیے؟ اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہی حدیث صرف، اور وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو. جس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے بخشے جائیں گے. اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تم حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اچھا ہوتا کہ یہ حدیث بھی باب فی فضل التامین میں لائی جاتی. اور جہر
فی التامین کا باب قائم ہی نہ کیا جاتا اور فقہا پہ چھوڑ دیا جاتا، وہ قرائن دیکھ کر کہ کون جہر ثابت ہوتا ہے یا سر، یہ درایت حدیث کا مسئلہ تھا، روایت میں تو ہے نہیں۔ آپ سمجھیں، یہ ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے۔ یہ آپ کے سامنے ہے ساری۔ ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں، ہم نہیں مانتے، امام اعظم کی روایات جو ہیں ان کا مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں، تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ امام اعظم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اعتراض کا جواز بھی بنتا، وہ تو امام بخاری سے 2 نسلیں پہلے وہ گزرے ہیں، ان کے پاس ان سے اعلیٰ سندیں ہیں، ان کی بات زیادہ معتبر ہے، وہ براہ راست یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تابعین سے سن کے روایت کرتے۔ تو امام بخاری تو 3 4 5 واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے ہیں۔ امام اعظم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں، اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمۃ الباب الگ قائم کر دیے جس سے فقہ حنفی وجود میں آئی ہے۔ یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں۔ اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا، چونکہ بڑوں کی بات ہے، اکابر کی بات ہے، ہم تو ادباً ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں، طالب علمانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا، اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا، آہستہ آواز سے فرمایا۔ جب یہ حدیث آئی، کیا حدیث سن لیں، ان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی، فقال آمین، پھر حضور نے آمین فرمایا، وخافض بها صوتہ، جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی۔ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت، میں نے عرض کیا یہ امام ہیں، کمال ہے الحمدللہ، حدیث کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا۔ یہ پہاڑ ہیں عدل کے، ایمان کے، تقوی کے، سکاحت کے، ایمانداری کے، اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھڑام گر جاتی۔ حدیث لی ہیں، فرق کہاں آیا؟ ابواب چونکہ ان کا اجتہاد فقہی تھا، اجتہاد ابواب اپنی فقہی اجتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیجتاً اس کے معنی مطالب مختلف ہو گئے۔ اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آہستہ آواز سے کہی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ ھذا حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث بھی صحیح، آمین کو آہستہ پڑھنے کی حدیث۔ تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا، ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں، اور جب صراحت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں۔ ترمذی شریف کا باب ہے کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی التأمین، آمین کہنے کے باب میں۔ اہل علم میں تھوڑا مسکرا تو پڑے نا، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ اس کا باب، اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے، الجہر بالتامین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیث ہے خافض بها صوتہ، آواز پست کی، تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمذی اس کے لیے اخفاء بالتامین کا باب قائم فرما دیتے، مگر وہ قائم نہیں فرمایا چونکہ مذہب فقہی اور رجحان کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب، عمومی باب بنا کے آمین کے باب میں۔ اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی۔ یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا۔
بس میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں آخری حوالہ دے کر، ایک موضوع جو امام اعظم سے روایت کیوں نہ کی، اس کو انشاءاللہ کل صبح کے درس سے شروع کریں گے، کل سے، اور پھر بخاری شریف بدء الوحی کو باب شروع کر دیں گے۔ ایک حوالہ امام علامہ قاسمی کا قواعد التحدیث، وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے ان تمام چیزوں کو تلخیص تاکہ آپ کی بات کو اینڈ کر سکیں، وہ کرنا چاہتا تھا تکمیل کرنے کے لیے کہ بات بنیادی یہ تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دو قسموں کے معاملات سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ ابواب، تراجم الابواب کے نام سے جو تراجم قائم ہوئے وہ مختلف عنوان سے تھے، وہ ان کا فقہی اجتہاد تھا، ان کا فقہی رجحان تھا، اور وہ باب ان عنوانات سے قائم نہیں فرمائے جو ان کے فقہی مذہب یا رجحان کے خلاف تھے۔ لہذا احادیث یا وہ نئی روایت کی جو اس باب کے مطابقت میں نہ تھی، یا اگر اس سے مخالف تھی تو انہی کو بھی اسی باب کے تحت درج کر دیا، جس کی وجہ سے الگ تفصیل نہ ہو سکی۔ اور ثانیاً یہ بات کہ حدیث جتنی کل درج ہوئی، سن لیں، کل صحاح ستہ میں، بخاری شریف میں کل احادیث صحیحہ جو آئیں تکرار کے بغیر وہ 2513، بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تکرار کے کل احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف 4000 ہیں تعداد، ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ، بخاری شریف کی طرح، مگر تکرار کے ساتھ ہیں۔ مگر بولیے تکرار کے، ریپیٹیشن، اگر تکرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں، ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر بتکرار آئیں یا جو صحیح مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں، اور جو بخاری مسلم کے درمیان مکرر ہیں، کہ درمیان دونوں میں مشترک مکرر ہیں، اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں، ریپیٹڈ کاؤنٹ نہ کریں، تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر 4000 ہے۔ اور اسی اصول پر باقی 4 کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تکرار نکال دیں تو حذف تکرار کے ساتھ کل صحاح ستہ کی احادیث 10,000 ہیں۔ اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، کل صحاح ستہ کی احادیث کا عدد بغیر تکرار کے 10,000 ہے۔ اب ایک طرف یہ رکھا، یہ کہنا کہ صحاح ستہ سے دکھا دو، میں اگلی بات کر رہا ہوں، صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات، یہ شرط لگانا کہ صرف صحاح ستہ سے دکھاؤ، ارے کیوں؟ یہ کس اصول حدیث میں ہے؟ یہ کس محدث نے قید لگائی ہے؟ یہ آج دور جہالت کی بات ہے۔ کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی، کسی محدث نے نہ کہی، اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی، ائمہ اسماء و رجال نے کبھی یہ بات نہ کہی کہ صرف صحاح ستہ سے دکھاؤ۔ ارے صحاح ستہ کے اصحاب کے اساتذہ بھی تھے، وہ میں کل بتاؤں گا۔ امام بخاری کے 1080 شیوخ تھے، 1080 اساتذہ تھے، کیا وہ سارے ناقابل اعتبار تھے، غیر ثقہ تھے؟ اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور سند صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے؟ امام مسلم کے شیوخ تھے، ترمذی کے شیوخ اور اساتذہ تھے، اگر انہوں نے نہیں لی، ان کے شیوخ نے لی تو کیوں نہ لی جائے؟ دارقطنی کی سند اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ مصنف عبدالرزاق کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ ابن ابی شیبہ کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ دارمی کی سند صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ حاکم طبرانی کی اسناد اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے؟ امام اعظم ابو یوسف کی، امام محمد کی، امام احمد کی، شافعی کی، مالک کی اسناد صحیح ہوں شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائیں؟ یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف صحاح ستہ سے ہو، یہ شرط فقط علم اصول حدیث سے بے بہرا اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل صحاح ستہ میں تکرار کے بغیر صرف 10,000 احادیث ہیں، تو کیا آقا علیہ السلام سے صحیح احادیث 10,000 ثابت ہیں صرف؟ اور امام احمد بن حنبل جو یاد کرتے رہے اور 7 لاکھ احادیث کی تعداد بن گئی،
اٹھائیے امام سیوطی کی کتاب تدریب الراوی، تدریب الراوی اصول حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں، امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں، 7 لاکھ حدیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی اور 40,000 تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی، اور 4,000 حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تکرار کے، امام ابو الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں، یہ اصول حدیث کی علامہ قاسمی، امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد التحدیث، ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن صلاح میں بھی ہیں، تدریب الراوی میں بھی ہیں، نخبۃ الفکر کی شروح میں بھی ہیں، ابن حجر مکی کی شروع میں بھی ہیں، بے شمار کتب امام مناوی کی شروع میں ہیں۔ اصول حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا۔ وہ قول ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج۔ علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار طرق حدیث کی اوپر جاتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ قواعد التحدیث صفحہ 118، علامہ جمال الدین القاسمی، اور اس کو تو غیر مقلد لوگ اور اہل الحدیث اور سلفی لوگ اور دوسرے مسلک کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ان کو مقتدا مانتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا حوالہ چنا۔ وہ فرماتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ بخاری میں، اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احاطہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ 1,00,000 صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 اس کے علاوہ، تو فرماتے ہیں 3,00,000 امام بخاری نے حدیثیں یاد کی، تو جو 2,00,000 علاوہ یاد کی وہ سند کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی؟ امام بخاری اسناد کو سمجھے پرکھے بغیر حدیث کا متن یاد کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث متن سے نہیں، صرف اسناد کے ساتھ یاد ہے۔ تو اگر اسناد کو غیر صحیح دیکھا، غلط دیکھا امام بخاری نے، موضوع دیکھا، منقطع دیکھا، ناقابل اعتبار دیکھا، ناقابل ثقاہت دیکھا، تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ جس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی؟ جس کو یاد کیا ہے وہ سند صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر درج نہیں کیا، چونکہ اس کے لیے اس کتاب کا خاص ایک معیار مقرر کیا تھا، بس اس معیار والی لے لی، باقی چھوڑ دی تاکہ باقی ائمہ درج فرما دیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں 3,00,000 امام بخاری کو جو یاد ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آ گئی ہیں، غلط۔ نمبر 2، آگے فرماتے ہیں اس قواعد التحدیث اصول حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ گئی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح احادیث کو صحیحین میں جمع کر دیا جائے، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں۔ آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منسوب کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے؟ یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں، نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی، کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے؟ تیسری بات، امام سخاوی فتح المغیث میں امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو ان کے معیار پر بھی پوری اترتی تھیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار صحت پر پوری اترتی تھی، امام سخاوی نے کہا کہ وہ ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم نے اپنی ان 2 کتابوں میں درج نہیں کی، طوالت کے خوف سے۔ اگر ان کو بھی درج کرتے تو یہ کتابیں اتنی بننے کی بجائے کئی جلدوں کی ضخیم مجلدات بن جاتی۔ لہذا جو ان بخاری مسلم کے معیار پر پوری تھی، اونچے درجے کی صحت کا درجہ رکھنے والی، وہ بھی درج نہیں کی طوالت کے خوف سے۔
یہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں اصول بیان فرمایا شیخین نے بھی اہتمام نہیں کیا تاکہ محدود کتاب بنے، بہت ضخامت میں نہ چلی جائے۔ یہ اہتمام پھر دار قطنی نے اپنے جز میں کیا ہے، بیان کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، امام حاکم نے اہتمام کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرائط پر، اس لیے صحیح میں لکھا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری۔ امام حاکم لکھتے ہیں، ابن حبان لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط المسلم، یہ شرط مسلم کے مطابق حدیث صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین، علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط غیرہما، ان دو کے علاوہ باقی شرائط صحت کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحت کی 7 قسمیں ہیں، حدیث صحیح کی 7 قسمیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ قول غلط ہے کہ صرف ان پر مدار کیا جائے، اور حتیٰ کہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے یہ حکم، یہ امام حاکم کا قول ہے، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، مستدرک جلد اول صفحہ 2 پر فرماتے ہیں امام بخاری اور مسلم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیث ہماری کتابوں میں نہ ہو وہ نہ لی جائے، امام حاکم نے کہا، لہذا یہ کہنا جہالت ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمَا وَلَا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، نہ دونوں نے یہ بات کہی بخاری اور مسلم نے، اور نہ دونوں میں سے کسی ایک نے ہی یہ کہا أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا خَرَّجَهُ هَذَا، کہ جو حدیث ہم نے تخریج نہیں کی اس کو قبول نہ کرنا وہ صحیح نہیں۔ فرمایا یہ تو تھوڑی سی لی ہیں، ان کے علاوہ ہزارہا اور لاکھوں احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ جب اس چیز کے اوپر ہم نے قاعدہ کام کر لیا تو پتہ چلا کہ امام بخاری کو، صحیح بخاری کو اس تناظر میں رکھتے ہوئے ایک کتاب حدیث کی کہ جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، حصر نہیں ہے، جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں وہ اپنے اسناد کے اعتبار سے درجہ صحت میں سب کتب کی حدیث سے اعلیٰ ہیں۔ یہ مقام ہے بخاری کا، ایمانداری اور عدل کے قائم اصول پر۔ جو اس میں لے لی ہیں وہ درجہ صحت میں ان کے اسناد سب سے اونچے ہیں، اور پھر مسلم کے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں حدیث اسی معیار پر بھی اور اس معیار کے علاوہ بھی صحیح ہیں جو بخاری نے یا مسلم نے نہیں لی یا صحاح نے نہیں لی اور دیگر ائمہ حدیث نے لی، سو ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ خود یہ بخاری اور مسلم ان سے لیتے تھے، یہ کل ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ان سے لیتے تھے۔ تو آج کی گفتگو گویا اس دورہ صحیح بخاری کے مقدمہ پر اور افتتاحیہ پر ختم ہوئی۔ اس کا ایک سوال رہ گیا کہ امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں کی۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے شروع کریں گے، اور فوری بعد پھر بخاری شریف کا جو سبکن اور حدیثاً دورہ ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے، اور روایت و درایت دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما